برادران سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنیم منارے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم منارے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، اصل کائنات، روح کائنات، جان کائنات، شان کائنات، فخر کائنات، مختار کائنات، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور فرماتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی یعنی اولیاء۔ یہ بھی بریلی شریف کے بزرگ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور دوسرے بریلی کے تاجدار کا شعر ہے، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن۔ اور کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔
اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نور والے آقا کی یاد میں اور اس نور سے جو دو حصے ہوئے، آدھے سے حسین بنے آدھے سے بنے حسن، تو انہی نور والوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ امام حسین کا ذکر کرنا بھی ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے، وہ تو خوش نصیبوں کی قسمت ہے جسے یہ موقع ملے۔ اور ایک بات آگے بڑھ کر کے میں کہوں، ایک تو یہ بات ہے کہ ہر ایک کی قسمت نہیں کہ ذکر حسین کرے، اور ہر ایک کا حق بھی نہیں کہ وہ ذکر حسین کرے۔ اگر حق ہے تو سچے سنیوں کا ہے، اگر حق ہے تو وہابیوں سے دور رہنے والے سنیوں کا حق ہے، اگر یہ حق ہے تو دیوبندیوں سے دور رہنے والے سنیوں کا حق ہے، اگر حق ہے تو رافضیوں سے دور رہنے والے سنیوں کا حق ہے۔ اور کھلے لفظوں میں سنا کلیوں کو ذکر حسین کرنے کا حق نہیں۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں امام حسین کی لڑائی اس لیے تھی کہ حق و باطل کے درمیان فرق رہے۔ کربلا کی تاریخ اس لیے ہے، مارکہ کربلا اس لیے وجود میں آیا کہ حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچا رہے۔ مگر آج صلح کلی یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی درست، یہ بھی درست، وہابیوں میں بھی کھا لیا، دیوبندیوں میں بھی کھا لیا۔ ارے شرم کرو، کیسے قاصد حسین کہلاتے ہو؟ رافضیوں کے ساتھ میٹنگ کرو اور کہو قاصد حسین، ڈوب مرو۔ تو یہ حق اسی کو ہے جو وہابیت سے دور ہو، دیوبندیت سے دور ہو، رافضیت سے دور ہو، قادیانیت سے دور ہو، اور تمام تر صلح کلیت سے دور ہو، تو اسے حق ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے، اس لیے کہ حسینی پیغام یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ امام حسین سے محبت صرف یہ نہیں کہ شربت بنا کر کے پی لو پلا دو، امام حسین سے محبت اس کا نام نہیں کھچڑا پکا کے کھا لو اور کھلا دو، امام حسین سے محبت اس کا نام نہیں کہ امام حسین کے نام پر محفل سجا لو اور دکھا دو کہ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں۔ امام حسین نہ تمہارے ذکر کے محتاج، نہ تمہاری محفل کے محتاج، امام حسین نہ تمہارے شربت کے محتاج، امام حسین نہ تمہارے کھچڑے کے محتاج۔ ارے کم سے کم جس نا امام کے نام پر شربت پی رہے ہو اور کھچڑا کھا رہے ہو، کم سے کم وہ کھچڑا کھا کر کے امام کے نام پر شربت پی کر کے یہ رگوں میں خون پیدا ہو تو اعلان کرو، اے امام کل بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، آج بھی تمہارے ساتھ ہے، اے امام کربلا میں آپ نے یزیدیوں کا برداشت نہ کیا تھا، آج ہندوستان میں کانپور میں ہم وہابیوں کو برداشت نہیں کریں گے، دیوبندیوں کو برداشت نہیں کریں گے، صلح کلیوں کو برداشت۔ اگر اس پر عمل ہے تو کھچڑا کھانا بھی کام کا، کھچڑا پکانا بھی کام کا، کھچڑا کھلانا بھی کام کا، شربت پینا بھی کام کا، شربت پلانا بھی کام کا۔ اور اگر مصلحت کی رٹ لگاتے رہو، اگر
حالات کی رٹ لگاتے رہو تو حالات کی رٹ لگا رہے ہو، مگر حالات سدھر نہیں رہے، بدتر ہو رہے ہیں، حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ جتنے تم چلاؤ گے حالت اتنی حالت بدتر ہو رہی ہے، کبھی اتنی حالت بدتر نہیں ہوئی تھی۔ خدا بتا رہا ہے حالت سدھارنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو حسین کے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ حالت بنانا تو حسین کے خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی عطا سے حسین کے نانا کے ہاتھ میں ہے، اور حسین کے نانا کی عطا سے حسین کے ہاتھ میں ہے۔ جسے حسین چاہیں گے اسے کوئی نہیں مار سکتا، جو سچا حسینی ہوگا اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور جو سچا حسینی ہوگا اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ حالات جو بھی ہوں، مگر حسینیوں کا مزاج تو وہی ہوگا جو کربلا میں امام حسین کا مزاج تھا، جو پیغام دیا تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے، کسی کہنے والے نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، ہم حسینی ہیں گوارا نہیں باطل ہم کو، ہم حسینی ہیں گوارا نہیں باطل ہم کو، سر جھکاتے نہیں ہم سر کو کٹا دیتے ہیں، سر جھکاتے نہیں ہم سر کو کٹا دیتے ہیں۔ تاریخ پڑھو حسینیوں کی، تاریخ پڑھو حسینیوں کی، کہیں سچے حسینی نے سر نہیں جھکایا باطل کے آگے۔ وہ ساری قربانیاں کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ قرآن پکار کر کے کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ بظاہر امام حسین کو شہید کر دیا گیا، بظاہر امام علی مقام کے جسموں پر زخموں پر زخم، بظاہر امام علی مقام کے اعضائے بدن رون دیے گئے، امام علی مقام کے خاندان کو خون میں لثپت کر دیا گیا، امام علی مقام کے شہزادوں کے حلقوم میں تیر چلایا گیا، امام علی مقام کے نوجوان شہزادوں کے ان کی لاشیں مبارک پر گھوڑے پر وہ دوڑائے گئے، امام علی مقام کے خاندان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ کیا امام حسین مجبور تھے؟ کیا امام حسین محتاج تھے؟ کیا امام حسین بے بس تھے؟ اے امام، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے نانا کی حکومت پوری کائنات میں، کائنات بنی ہی آپ کے نانا کے لیے، کائنات بنا ہی گئی آپ کے نانا کے لیے، اور خدا نے فرمایا اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا، میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا، تو کائنات تو بنائی گئی حسین کے نانا کے لیے، کائنات کی کنجی، کائنات کے خزانوں کی کنجی میرے امام حسین کے پیارے نانا کے دستے پاک میں ہے، اور انہوں نے اپنے شہزادوں کو کنجی دی، اور یہی کی حکومت نہیں دی۔ امام حسین تو وہ ہیں، امام حسن تو وہ ہیں کہ نبی نے فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنہیں جنت کی سرداری مل گئی ہو اسے دنیا کی سرداری کیا چاہیے؟ آج یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے، یہ اقتدار کی لڑائی تھی، یہ حکومت اور سلطنت کی لڑائی تھی، یہ تخت و تاج کی لڑائی تھی۔ ارے عقل کے اندھے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی حکومت پہلے ہی ہو، جس کے ہاتھ میں پورا اختیار پہلے ہی مل چکا ہو، جسے جنت کی سرداری مل گئی ہو، وہ دنیا کی حکومت کو کیا کرے گا؟ وہ جو دنیا کی حکومت لے کر کے کیا کرے گا؟ اگر امام حسین کو سرداری چاہیے تھی تو امام حسین تنہا اپنے صرف خاندان کو لے کر کے کربلا کے میدان میں نہ آتے،
بلکہ پوری فوج تیار تھی. مکہ والے بھی تیار تھے, مدینہ والے بھی تیار تھے, سب ساتھ میں آنے کو تیار تھے, مگر امام عالی مقام نے کسی کو ساتھ میں نہ لیا. کیوں؟ انہیں دنیا کی حکومت نہیں چاہیے تھی, انہیں دنیا کو پیغام دینا تھا, اور وہ چاہتے, وہ بے بس نہیں تھے, مجبور نہیں تھے, وہ چاہتے تو کربلا کے میدان میں ٹھوکر مارتے پانی کا چشمہ ابل جاتا. وہ چاہتے, دعا کرتے خدا ابرے بارہ برسا دیتا, مگر وہ وہاں طاقت دکھانے نہیں گئے تھے, وہ وہاں اختیار اور پاور دکھانے نہیں گئے تھے, وہ تو آنے والی امت رسول کو ایک پیغام دینے گئے تھے. اگر امام حسین ٹھوکر مار کر کے پانی نکال لیتے تو آج یہ حالت مصلحت کی رٹ لگانے والا صلح کلی کہتا کربلا میں امام حسین پاور والے تھے, ٹھوکر مار کر کے پانی نکال لیا, پاور والے تھے, انہوں نے آواز دی, اشارہ کیا, نہر فرات ان کے خیمے میں چلا آیا, تو وہ تو پاور والے تھے. ہم تو پاور نہیں رکھتے, ہمارے لیے اجازت ہوگی, ہمارے لیے مصلحت اور حالت میں اجازت ہوگی کہ ہم سمجھوتا کر لیں, ہم یزیدیوں سے مل جائیں, ہم وہابیوں سے مل جائیں, دیوبندیوں سے مل جائیں, مگر کربلا سے امام حسین آواز دے رہے ہیں, اے میرے نانا جان کے امتیوں, آج میں کربلا کے میدان میں قیامت تک کے لیے تاریخ رقم کرنے آیا ہوں, استقامت کا قانون بنانے آیا ہوں, تاکہ تم مصلحت حالات چلا کر کے کسی باطل طرف سے ہاتھ نہ ملانا. دیکھو اختیار ہے مگر نہر فرات کو بلا نہیں رہا ہوں, اختیار ہے مگر ٹھوکر مار کر کے چشمہ اتار نہیں رہا ہوں, اختیار ہے مگر بھوکا ہوں, اختیار ہے مگر پیاسا ہوں, اس لیے اختیار ہے. اور امام حسین چاہتے, چونکہ تاریخ گواہ ہے, ایسا نہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد خاندان امام حسین میں کوئی بچا نہیں, ایسا نہیں ہے. امام زین العابدین بچے ہیں, خواتین اہل بیت بچی ہیں, مگر یہ بھی تاریخ, امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت نہیں ہوئی. اور امام حسین کو یہ بھی معلوم تھا کہ پہلے میں شہید ہو جاؤں تو پھر کوئی شہید نہ ہوگا. اگر پہلے امام حسین شہید ہو جاتے, امام حسین کی شہادت ہو جاتی, تو پھر علی اصغر کا بچپنا بچ جاتا, علی اکبر کی جوانی بچ جاتی, حضرت قاسم کی جوانی بچ جاتی, حضرت عون و محمد بچ جاتے. مگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے سب کو قربان کیا. پھر تنہا ایک امام زین العابدین کو بستر پہ لٹایا, علیل ہے, بستر علالت پہ لٹایا, اور خود میدان کربلا میں تشریف لائے. بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام قربانی چاہتا ہے, اسلام قربانی چاہتا ہے, مال کی بھی قربانی چاہتا ہے, جان کی بھی قربانی چاہتا ہے, اولاد کی بھی قربانی چاہتا ہے, خاندان کی بھی قربانی چاہتا ہے. کسی نے کہا ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں. آج تو حالت یہی ہے نا, باپ مسلمان تھا ہم مسلمان ہیں, دادا مسلمان تھے ہم مسلمان ہیں. آج کے مسلمانوں کی حالت تو اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ تحریر فرمائی کہ حالت تو یہ ہے کہ ختنہ نے مسلمان بنا دیا, گائے کے گوشت نے مسلمانی برقرار رکھی. یہ حالت بنی ہوئی ہے معاذ اللہ رب العالمین. مگر اسلام کیا ہے, اسلام کی اہمیت کیا ہے, اسلام کی عظمت کیا ہے, اسلام کی رفعت کیا ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے بدر کی تاریخ پڑھنی ہوگی, احد کی تاریخ پڑھنی ہوگی, حنین کی تاریخ پڑھنی ہوگی, کربلا کی تاریخ پڑھنی ہوگی. اور جب وہ تاریخ پڑھو گے تو شیر بیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت گنگناتے نظر آئیں گے, وہی گلشن صحابہ نے جسے خمروں سے سینچا,
وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا اجاڑا جا رہا ہے، اب تو ابر سخا اٹھی، اجاڑا جا رہا ہے۔ کس شکل میں؟ آج اجاڑنے والے مولویوں کی شکل میں ہیں، آج اسی گلشن کو اجاڑنے والے اماموں کی شکل میں ہیں، اسی گلشن کو اجاڑنے والے مفتیوں کی شکل میں ہیں۔ آج دیکھیے امام صاحب ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ دیوبندی کا نکاح ہے، 2000 روپے ملیں گے، چلے گا پڑھا دیا، معاذ اللہ، اور کہیں گے ہم حسینی ہیں۔ آج حالت بہت بری ہے۔ وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا اجاڑا جا رہا ہے، اب تو اے ابر سخا اٹھیے۔ وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان مٹایا جا رہا ہے، اے شہید کربلا اٹھیے۔ اور سنیے، یزید کے اوپر اس وقت تک، جب تک امام حسین کربلا کے میدان میں گئے، اس وقت تک یزید کے اوپر کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا، کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ فاسق تھا، فاجر تھا، مرتکب کبائر تھا، جری علی الکبائر تھا، زانی تھا، سود خور تھا، شرابی تھا، زناکار تھا، مگر کفر کا فتویٰ اس وقت تک کسی نے نہیں دیا تھا۔ امام حسین بھی یہ سمجھ کر کے نہیں کافر سے لڑائی ہے، فاسق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، اور وہ اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ اور شریعت کا قانون بھی، شریعت کا قانون دو طرح کا، عمل کرنے والے دو طرح کے ہیں، دو طرح کا حکم ہے، ایک عزیمت اور ایک رخصت۔ رخصت یہ ہے کہ امام حسین ہاتھ دے دے جان بچا لے، رخصت یہ ہے کہ ہاتھ دے دے خاندان بچا لے، مگر ان کی شان یہ تھی کہ وہ رخصت پہ عمل کرنے والے نہیں تھے، وہ اس قدر بلند تھے کہ آزمانے آئے ہو۔ میرے نانا جان نے شریعت، میرے نانا جان اس دین کے بانی ہیں، میرے نانا جان شارع اسلام ہے، میرے نانا جان کا لایا ہوا دین ہے، انہوں نے دین پھیلایا ہے اور حسین دین بچائے گا۔ پھیلایا امام الانبیاء نے، پھیلایا سید الانبیاء نے، اور جب بات آئی تو بچائے گا سید الشہداء نے، بچایا امام حسین نے۔ پھیلانے والا نانا ہے تو بچانے والا حسین نواسا ہے۔ اور بتا دیا کہ دیکھو آنے والے دور میں تک کے لیے قانون دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، جب حسین فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، تو تم کیسے حسینی ہو جو وہابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے؟ کیسے حسینی ہو دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو؟ وہاں وہ یزیدی تھے اور آج بھی یہ وہابی آج کے یزیدی ہے، یہ دیوبندی آج کے یزیدی ہے۔ کربلا میں ان یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا جو عبید اللہ بن زیاد کو جن لوگوں کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا تھا، جن کو یزید نے تیار کیا تھا، وہ یزیدی تھے۔ اور آج ہندوستان میں وہ یزیدی ہے جسے ابن عبد الوہاب نے تیار کیا ہے، جسے اسماعیل دہلوی نے تیار کیا ہے، جسے رشید گنگوہی نے تیار کیا ہے، قاسم نانوتوی نے تیار کیا ہے۔ کربلا میں ان یزیدیوں نے پانی پر پہرا بٹھایا تھا، دانوں پر پہرا بٹھایا تھا، کھانوں پر پہرا بٹھایا تھا، اور آج یہاں یہ وہابی اور دیوبندی یہ یزیدی ہیں، فتاوی رشیدیہ چھاپ کر کے یہ پہرا بٹھا رہے ہیں، یہ پابندی عائد کر رہے ہیں، اور فتاوی رشیدیہ میں لکھا جا رہا ہے کہ ذکر حسین کرنا حرام ہے، شربت پلانا حرام ہے، کھچڑا پکانا حرام ہے۔ اور اسی کتاب میں اسی فتاوی رشیدیہ کے اندر پوچھا گیا کہ دیوالی کی پوری کچوری کھانا کیسا؟ تو کہتا ہے جائز ہے۔ اسی کتاب میں دیوالی ہولی کی پوری کچوری جائز ہو جائے، امام حسین کا کھچڑا اور شربت حرام ہو جائے، تو پھر بی جے پی کا رونا
جاؤ کھاؤ، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، جو لکھتے ہیں وہ بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تم لکھتے کچھ ہو، بتاتے کچھ ہو، دھوکہ دیتے ہو قوم کو، جو تم نے لکھا وہ اعلان بتاؤ تو صحیح۔ یہی کانپور ہے، اسی کانپور کی سرزمین پر تھانوی آیا، تھا دیوبندی، تھا وہابی، تھانوی آیا، پٹکا پور میں 10-11 سال اس نے امامت کی اور سلام بھی پڑھتا رہا، قیام بھی کرتا رہا اور میلاد کی محفلوں میں بھی جاتا رہا۔ اور اس کے بعد جب رشید احمد گنگوہی نے پکڑ کی تو کہتا ہے کہ اگر یہ سب نہیں کریں گے تو لوگ وہابی کہہ کے نکال دیں گے، اور جتنی تنخواہ یہاں ملتی ہے شاید دوسری جگہ نہ ملے۔ یہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے یہ سب، اور اسی کا چیلا تھا بھی مر گیا جس کا نام اسامہ تھا، محرم شریف کے مہینے میں پوسٹر چھاپتا تھا، ذکر شہداء اسلام، شہداء اسلام۔ دیکھیے خارجیت، دیکھیے، ارے عقل کا اندھا، ارے فریبی مکار، محرم کا مہینہ ہے تو ذکر شہداء کربلا کا پوسٹر کیوں نہیں چھاپا؟ شہداء اسلام، شہداء کربلا نہیں چھاپا، شہداء کربلا کا ذکر نہ ہوا، دھوکہ دیا۔ لوگ سمجھیں گے کہ شہداء کربلا کا ذکر ہے، شہداء اسلام کا پوسٹر چھاپتا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ یہ صرف سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور لوگ دھوکے میں کچھ آ بھی جاتے ہیں، مگر جو سچا حسینی ہوتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا ہے۔ جو سچا امام حسین کا چاہنے والا ہوگا، جو سچا اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا، وہ دھوکے میں نہیں آئے گا۔ وہ تو اوپر کا لیبل نہیں دیکھتا، وہ تو اندر کی خبر رکھتا ہے، وہ اندر کی خبر رکھتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو اور لکھ کیا رہے ہو۔ آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ غیر مقلد اپنے آپ کو، اور لوگ کہتے ہیں ارے اہل حدیث ہیں، حدیث کی باتیں کرتے ہیں، مگر دیکھیں یہی اہل حدیث ہیں، کہلانے والے اپنے آپ کو ہیں۔ انہی لوگوں کا مدرسہ جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر ہے، معاذ اللہ، اس کتاب کے اندر وہاں کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ یزید کے تعلق سے پوچھا گیا کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھنا کیسا، تو کہتا ہے یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا استعمال حرام نہیں ہے بلکہ جائز و درست ہے۔ یہ غیر مقلدوں اہل حدیثوں کے وہاں کا فتویٰ ہے، اور لکھتا اور صرف جائز و درست ہی نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔ یہ کتاب یزید بن معاویہ تحقیق و انصاف کی روشنی میں اس کتاب کے اندر صاف صاف چھاپا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی محرم کے مہینے میں حسین حسین کرنے والے، امام حسین کے نام پر کربلا جانے والے، امام حسین کے نام پر پیکی اور قاصد حسین بننے والے، ان وہابیوں سے ہاتھ ملا ہے۔ کیا صرف حسینی محرم کے مہینے کے لیے بنتے ہو؟ کیا صرف حسینیت محرم کے مہینے میں یاد آتی ہے؟ سچا حسینی وہ ہے صرف ایک مہینے کے لیے حسینی نہیں ہوگا، ایک سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ زندگی بھر کے لیے ہوگا، اور اس کا اعلان بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، موت کا عالم ہو، تو اس کا اعلان یہی ہوگا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ حضرات گرامی، تو امام علی مقام، ہم نے سوچا تھا کچھ واقعات بیان کرنے کے لیے مگر بات نکل گئی دوسری طرف۔ بہرحال جو بات نکلی ہے وہی اصل ہے، اس لیے کہ واقعات کربلا سن کر کے 2-4 آنسو بہا لینا یہ خراج عقیدت نہیں ہے حقیقی معنوں میں۔
حقیقی معنوں میں امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ امام حسین نے قربانی دی کیوں، مقصد کربلا ہے کیا، مقصد شہادت امام حسین ہے کیا؟ جب علت پر نظر ہوگی تب کامیابی ہے، اور صرف نام سے حسین حسین چلا لینا اس کی یہ کامیابی نہیں ہے۔ امام علی مقام کربلا کے میدان میں پہنچ رہے ہیں، مدینہ شریف سے روانہ ہو رہے ہیں، مکہ شریف آ رہے ہیں، مکہ شریف سے بھی نکل رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کیا بیت رہی ہوگی۔ آج ہم صرف محلے داری میں وہابیوں کو پوچھ رہے ہیں، آج صرف دو لفظ مسکرا کے بات کرنے کے لیے تاکہ کوئی ہمیں برا نہ سمجھے، اس کے لیے دعوت میں وہابیوں دیوبندیوں کو بلا رہے ہیں۔ حسینیت یہ نہیں ہے۔ امام حسین سے پوچھئے، وہ مقدس شہر چھوٹ رہا ہے امام حسین سے، جس مقدس شہر میں بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، جس مقدس شہر میں ان کے نانا جان کا مبارک روضہ ہے، جس مقدس شہر میں ان کی والدہ ماجدہ کا مقدس روضہ ہے، وہ مقدس شہر چھوٹ رہا ہے۔ اور مکہ شریف بھی آئے، حج کا مہینہ ہے، حج کے ایام قریب ہیں، لوگ روک رہے ہیں، اے امام رک جائیے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، کوفی لا یوفی، کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں، اے امام آپ تشریف نہ لے جائیں، وہاں والے بلا کر کے دھوکہ دیں گے۔ مگر امام علی مقام کا قافلہ رکنے کو تیار نہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کربلا کے میدان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، رکنے کو تیار نہیں۔ اب سوچئے یہ کیا تھا؟ مجبور، خوشی خوشی نہیں چھوڑ رہے ہیں مدینہ شریف، مجبوری یہ آ گئی تھی کہ یزید نے وہاں حکم نامہ وہاں کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس بھیج دیا تھا کہ امام حسین کو راضی کرو کہ وہ میری بیعت کریں، اور نہیں کرتے ہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہرحال حالات دیکھے امام علی مقام وہاں سے روانہ ہوئے، پھر مکہ شریف آئے، خطوط کوفیوں کے آنے لگے، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو واقد لیثی ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں، روک رہے ہیں امام آپ ہرگز نہ جائیں، مگر امام علی مقام روانہ ہو رہے ہیں۔ حج کا مہینہ لوگوں نے روکا کہ حج قریب ہے، حج کر لیں، پوری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں، اے امام آپ خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ کر کے کربلا جا رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں۔ امام علی مقام بزبان حال ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں، حسین خانہ کعبہ کی عظمت بچانے جا رہا ہے، لوگ خانہ کعبہ کے غلاف کو چومنے جا رہے ہیں، اور حسین اس غلاف کعبہ کی حرمت کو بچانے جا رہا ہے۔ امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج کعبہ کا تقدس برقرار نہ ہوتا، آج حرم پاک کی حرمت برقرار نہ ہوتی۔ یہ وہی یزید تو ہے جس یزید نے مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک گھوڑے بدوائے، یہ وہی یزید تو ہے جس یزید نے 3 دن تک مدینہ شریف کی پاک دامن عورتوں کو اپنے لشکریوں پر حلال کر دیا تھا، معاذ اللہ۔ یہ وہی یزید تو ہے جس نے غلاف کعبہ میں آگ لگوائی تھی، معاذ اللہ۔ بتائیے شرم کی بات ہے، کیسے کیسے آج یہ جاہل اور کیسے کیسے بے حیا بے شرم قوم ہے، اسی کعبے کی طرف نماز پڑھے، کعبہ چلائیں، نبی کے روضے پر جانے پر پابندی لگائیں، اور خانہ کعبہ کی عظمت اور توحید چلائیں۔ جس یزید نے خانہ کعبہ کی غلاف کے ساتھ یہ حرکت کی، غلاف کو جلوایا، آج اسی یزید کے نام پر آج یہ وہابڑے
اور یہ دیو کے بندے جگہ جگہ دفاع کرتے نظر آتے ہیں. کہیں محموم العباسی کتاب لکھ رہا ہے اور کہہ رہا حسین اگر زندہ بچ جاتے تو ان کا قتل واجب تھا معاذ اللہ. کہیں یہ کتاب یزید بن معاویہ تحقیق و انصاف کی روشنی میں لکھی جا رہی ہے اور اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب مستحسن ہے معاذ اللہ. کہیں ذاکر نائک کی شکل میں وہ خبیث کہہ رہا ہے کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانا بالکل جائز ہے معاذ اللہ رب العالمین. اور پھر بھی لوگوں کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں. سوچو آج اسلام ہم تک پہنچا یہ کس کی دین ہے؟ اسلام ہم تک پہنچا یہ کس کی دین ہے؟ آج ان سب پر پابندی لگائی جا رہی کیوں؟ ان وہابیوں کو تکلیف جو ہے ذکر حسین سے کیوں ہے؟ یہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ذکر حسین نہ ہو، کربلا کا ذکر نہ ہو اور یہ بزرگوں کی یادیں مٹائی جائیں، یہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ یادیں برقرار رہیں گی حسینیوں کے دل میں جوش موجود ہوگا، جذبہ ایمانی موجود ہوگا، حرارت ایمانی جوش مارتی رہے گی. اور جب یہ تاریخ بلا دیں گے، جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے. اگر چاہتے ہو افسوس تو یہ ہے کہ آج بیٹے کی تاریخ یاد ہے، برتھ ڈے منانے کی تاریخ یاد ہے، بھائی کی تاریخ یاد ہے، بہن کی تاریخ کب آ رہی ہے، ہیپی برتھ ڈے کہنے کا دن یاد ہے، مگر پوچھ لو صدیق اکبر کا یوم شہادت کیا ہے تو نہیں معلوم. پوچھ لو یوم فاروق اعظم نہیں معلوم. پوچھ لو عثمان ذوالنورین کی شہادت کا عالم کیا تھا نہیں معلوم. پوچھ لو مولا علی کی شہادت کا عالم کیا تھا نہیں معلوم. امام حسین نے کیا پیغام دیا نہیں معلوم. انگریزوں کے طریقے پر چلنے والوں اور ہیپی برتھ ڈے منانے والوں سنو، یہ تمہارے باپ کا دن منانا تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہاری ماں کا دن منانا تمہیں کام نہ آئے گا، تمہارے بھائی کا دن منانا تمہیں کام نہ آئے گا، بہن کا دن منانا تمہیں کام نہ آئے گا. کام آئے گا تو حسین کا دن منانا کام آئے گا. اپنا مشن بھول گئے، اپنی روش بھول گئے، اپنی تاریخ بھول گئے. اب ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ انگریزوں کے طریقے پر ہیں. انگریز چلا گیا، انگریزیت موجود ہے. کہتے ہیں انگریزوں سے ہم نے ملک کو آزاد کر لیا. سراپا انگریز تو خود بنا ہوا. کیا آزاد کر لیا؟ اسلام سے آزاد ہو گئے، دین اسلام کے احکام سے آزاد ہو گئے. انگریزوں سے آزاد نہیں کیا ہے، اس کا پورا کلچر تمہارے اندر. وہ کیک کاٹے تم کیک کاٹو، وہ جو ہے کیک کھلائے تم کیک کھلاؤ، وہ یہ ڈے وہ ڈے فلاں ڈے وہ منائے تم مناؤ. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں فرینڈ ڈے یاد ہے، تمہیں ٹیچر ڈے یاد ہے، تمہیں مدر ڈے یاد ہے، تمہیں فادر ڈے یاد ہے، برتھ ڈے یاد ہے. یہ بتاؤ کیا حسین کا ڈے یاد ہے؟ کیا صدیق اکبر کا دن یاد ہے؟ کیا فاروق اعظم کا دن یاد ہے؟ حالات یہ ہے کہ سب ایک ہو جاؤ. صلح کلی نام نہاد مسلمان کہلانے والے کچھ نیتا آ گئے، سب ایک ہو جاؤ، کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، اسلام کے نام پر ایک ہو جاؤ، قرآن کے نام پر ایک ہو جاؤ. ارے عقل کا اندھا، تو یہ پیغام لے کر آیا ہے، کیا امام حسین نہیں جانتے کہ اسلام کے نام پر ایک ہو جاؤ، کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، قرآن کے نام پر ایک ہو جاؤ؟ امام حسین بھی یہ کہہ دیتے کہ قرآن تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہو ایک ہو جاؤ، نماز تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھ لیں ایک ہو جاؤ. مگر نہیں، امام حسین بتا رہے ہیں صرف داڑھی کا نام اسلام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے. مسلمانوں، امام حسین کی محفل میں آئے، یہ میرے دل میں بہت دنوں سے بات تھی اور یہ آج کہہ رہا ہوں. وعدہ کریں آپ لوگ کہ اگر کسی کی پیدائش کی تاریخ گھر میں آئے گی، آپ کی ہو، بہن کی ہو، بھائی کی ہو، ماں کی ہو، باپ کی ہو، تو کیک نہیں کاٹیں گے. یہ انگریزوں کا طریقہ، اسے چھوڑو. اگر اس دن بھی کریں گے تو
وہ پڑھیں گے گھر میں محفل سجا کر کے, تبرک منگا کر کے, اس دن بھی کہیں گے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. جان دینا گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہادتین, مسلک اعلیٰ حضرت, اشرف شیر و شہر سنت, خلیفہ حضور شیر ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات, امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے, دنیا یہ سمجھ رہی ہے, حضرت خلیفہ مشاہد ملت قاضی شہر کانپور موجود ہیں, پوچھیں دیکھیں معلوم کریں کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے بظاہر کہ امام حسین شہید ہو گئے, ان کا خاندان شہید ہو گیا, یزید کی فتح ہو گئی, حسین کی شکست ہو گئی, اور اس خوشی میں ملک شام میں یزید نے ڈھول تاشے بجوائے اور یہ سوچا کہ ہماری فتح ہو گئی, مگر اسے کیا معلوم فتح کس کا نام ہے, شکست کس کا نام ہے. تاریخ پڑھنے والوں اور عالم دین سے بھی رابطہ کرو, مورخین سے بھی رابطہ کرو, تاریخ دانوں سے بھی رابطہ کرو. کربلا کے میدان میں سر کٹا امام حسین کا, جسم کٹا امام حسین کا, اور خوشی منا رہا تھا یزید. مگر یہ بتاؤ, تاریخ دانوں سے پوچھو, وہ سمجھ رہا تھا میری فتح ہو گئی, امام حسین کی شکست ہو گئی, مگر میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ. اور قاضی شہر کانپور بھی موجود ہیں, خلیفہ مشاہد ملت علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی, مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی موجود ہیں. بہت ساری تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں, مطالعہ بہت وسیع ہے. یہ بتائے کہ یزید کی قبر کہاں ہے, یزید کی قبر کہاں ہے. مجمع میں کسی کو معلوم ہو تو بتا دے, کسی کو معلوم ہو تو بتا دے کہ یزید کی قبر کہاں ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ میری فتح ہو گئی, حسین کی شکست ہو گئی, مگر ایسا مٹا ایسا مٹا ایسا مٹا کہ اس کی قبر کہاں کسی کو نہیں پتا. اب ایک بچے سے بھی پوچھو امام حسین کا مزار کہاں ہے, بچہ بچہ کہے گا کربلا کربلا. کا روضہ کربلا میں ہے. ارے اور ایسے زندہ کہ صرف کربلا میں نہیں, اے امام حسین آپ کا روضہ وہاں ہے, مگر آپ کی یاد ہم یہاں منا رہے ہیں. آپ کے مزار پاک پر نہیں جا پا رہے ہیں, مگر تعزیہ کی شکل میں روضہ امام بنائیں گے, اپنے گھر میں رکھیں گے. امام علی مقام کے روضے کی نقل تعزیہ بنا کر کے رکھیں گے. تعزیہ داری کو لوگ ناجائز و حرام, ناجائز و حرام. اعلیٰ حضرت نے لکھا, اعلیٰ حضرت نے لکھا. ارے بے وقوف, اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ پوری بتا, کس کو ناجائز لکھا کس کو جائز لکھا. مگر حسینیوں کے دل میں امام حسین ہے, وہ تیرے کہنے پر نہیں جائیں گے, امام حسین کا روضہ بنائیں گے. اور آج یہ صلح کلیوں کی رد ہے. اعلیٰ حضرت نے ناجائز لکھا, اور مفتی اعظم ہند سرکار نے جگہ تحریر فرمایا کہ ان وہابیوں کا مقصد جو ہے تعزیہ ختم کرنا نہیں ہے, ڈھول تاشے بند کرنا نہیں ہے, ان کا مقصد یاد حسین مٹانا ہے.
کہ تعزیہ بنا کر کے یاد پھر بھی کر رہے ہیں، کربلا بنا کر کے یاد پھر بھی کر رہے ہیں، نقشہ صحیح نہیں معلوم کسی طرح بنا لیتے، یاد کرتے یا حسین یا حسین یاد کرتے۔ تو اب میری نا ان صلح کلیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر یہ بریلی کی کتاب نہیں ہے، یہ تھانہ بھون کی کتاب کا فوٹو کاپی ہے، اصل کتاب بھی ہے۔ یہ ملفوظات حکیم الامت، حکیم الامت، ملفوظات حکیم الامت النجدیہ۔ امتن کا معنی پوچھ لیجیے حضرت سے، امتن کا معنی ہوتا ہے باندی، تو دیوبندیوں کی باندیوں کا یہ حکیم تھا، تو یہ حکیم الامت نہیں تھا، حکیم الامت تھا۔ ہاں تو اس نے بیان کیا، تھانوی بیان کر رہا ہے، سوچئے کہ جو بات سچی ہوتی ہے وہ نکل جائے، جبکہ اس پر حرمین شریفین کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ مگر کہتا ہے، یہ واقعہ لکھتا ہے کہ کانپور میں کوئی جگہ ہے گجنیر، کوئی گاؤں ہے گجنیر کا، وہاں کے کسی مسلمان سے کسی نے پوچھا، بلکہ وہ کہتا مجھ سے پوچھا کہ کہتا میں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ شدھی ہونے جا رہے ہو؟ سنا تھا کہ شدھی ہونے جا رہے ہو، کیا شدھی یعنی شدھی ہو کر کے آریہ بننے جا رہے ہیں، آریہ سماج میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو آریہ سماج میں داخل ہونے جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم تو تعزیہ بناتے ہیں، ہم کیسے شدھی کر لیں گے؟ ہم تو تعزیہ بناتے ہیں، ہم کیسے شدھی کر لیں گے؟ تو کہتا ہے تھانوی مطلب بیان کرتا ہے کہ میں نے اجازت دے دی تعزیہ بنانے کی، یہ کہتا ہے، اور پھر کہتا لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا تو میں نے کہا تم نے غور نہیں کیا، یہ شخص جب تک تعزیہ بنائے گا کافر نہ ہوگا۔ کہتا ہے تھانوی کہ تم نے غور نہیں کیا، یہ شخص جب تک تعزیہ بنائے گا کافر نہ ہوگا۔ یہ عبارت تو ہمیں بھی معلوم نہیں تھی، ابھی جب پیلی بھیت شریف گیا تو حضور سرکار شیر ہندوستان نے یہ عبارت دی کہ دیکھو بتاؤ لوگوں کو کہ یہ ملفوظات حکیم الامت میں یہ موجود ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا، تھانوی کو بھی اقرار ہے کہ جب تک تعزیہ بناتے رہو گے اسلامی جوش موجود ہوگا، حرارت ایمانی موجود ہوگی، کربلا کی یاد موجود ہوگی، اور کربلا کی جب تک یاد موجود ہوگی قسم خدا کی زندگی موجود ہوگی۔ حضرات گرامی وقار، حضرات تو اب امام حسین کی فتح اور یزید کی شکست ایسی ہوئی کہ نام و نشان مٹ گیا، اور کربلا کے میدان میں یزید تو گیا بھی نہیں تھا، اس کا مارا جانا تو بہت دور کی بات، وہ گیا بھی نہیں، اور امام حسین تو پورا خاندان لے کر کے پہنچ گئے، اور امام حسین خود شہید ہو گئے، اگر بچے تو ایک عابد بیمار بچے، سرکار امام زین العابدین بچے، اور سب شہید ہو گئے، خاندان شہید ہوا امام حسین کا۔ مگر اب آپ سے میں پوچھتا ہوں یزید کی شکست ہوئی کہ حسین کی؟ دیکھیں تو تاریخ کیسی فتح ہوئی امام حسین کی، کیسی شکست ہوئی یزید کی۔ یزید تو کربلا کے میدان میں گیا بھی نہیں، ڈر کے مارے شام میں ہی تھا، ملک شام میں تھا، مگر جب تاریخ آگے بڑھی تو بتاؤ ڈھونڈ کر کے کہیں کوئی یزید کا بیٹا اس کا خاندان موجود ہو تو بتاؤ، کوئی خاندان کا کوئی فرد موجود ہو بتاؤ۔ اور امام حسین کے ایک شہزادے بچے، ایک شہزادے بچے، مگر پوری دنیا میں جہاں دیکھو امام حسین کا گھرانہ موجود ہے، کربلا سے چلا بغداد میں موجود ہے، اجمیر میں موجود ہے، الیر میں موجود ہے، کالپی میں موجود ہے، بیلگرام میں موجود ہے، ناریرا میں موجود ہے، دیوا میں موجود ہے، اور بتایا جا رہا ہے اے یزید تو بھی مٹا، تیرا نام بھی مٹا، تیرا نشان بھی مٹا، تیری قبر بھی مٹی، تیرا خاندان بھی مٹا۔ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ان کا نام بھی زندہ، ان کا خاندان بھی زندہ، ان کی یاد
زندہ. بس ایک بات اور سن لیجئے, امام حسین کی فتح اور یزید کی شکست. امام حسین کی فتح اور یزید کی, یہ امام عالی مقام کی فتح اور یزید کی شکست ہے کہ یزید سے پہلے اور یزید کے زمانے میں یزید نام کا ایک شخص ہی نہیں تھا, سینکڑوں تھے. یزید نام کا صرف تنہا نہیں تھا, سینکڑوں یزید تھے. یعنی یزید نام کے سینکڑوں افراد تھے, کئی سو لوگ تھے. اور امام حسین سے پہلے حسین نام کا کوئی نہیں تھا. امام حسین سے پہلے حسین نام کا کوئی نہیں تھا. اور جب کربلا کا معرکہ ہوا تو یزید کی شکست دیکھو, حسین کی فتح دیکھو کہ یہ معرکہ کربلا کے بعد یزید نام کا کوئی نہیں ہے. یزید نام کا کوئی نہیں ہے. جو یزیدی بھی ہے وہ اپنا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے. جو یزیدی ہے وہ بھی اپنا اور اپنے بچوں کا یزید نام رکھنے کو تیار نہیں کہ اگر پورے سال بچ گئے تو 10 محرم کو نہیں بچیں گے. پورے سال بچ گئے تو 10 محرم کو نہیں بچیں گے. اور امام حسین کی فتح, جدھر دیکھو ادھر حسین, کہیں محمد حسین, کہیں احمد حسین, کہیں غلام حسین, کہیں صدام حسین, کہیں حسین بخش, کہیں حسن بخش. جدھر دیکھو ادھر حسین, اور جدھر دیکھو کہیں ذکر حسین, کہیں شہادت حسین, کہیں محفل حسین, کہیں مجلس حسین, کہیں سبیل حسین. ہر محلے میں حسین, ہر گلی میں حسین, ہر شہر میں حسین, ہر نگر میں حسین, ہر بستی میں حسین, ہر قریہ میں حسین. یہاں بھی حسین, وہاں بھی حسین. یہاں بھی حسین, وہاں بھی حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دستے یزید, حقا کے بنائے لا الہ. اب اس کو میں نے کل بھی بیان کیا تھا, آج بھی آپ لوگ بھی سن لیں کہ یہ جو اشعار ہیں, 4 مصرے ہیں, یہ منسوب ہے سرکار غریب نواز کی طرف. کہ یہ سرکار غریب نواز کا لکھا ہوا شعر ہے, ان کے لکھے ہوئے یہ اشعار ہیں. تو فرمایا ایک پیغام اس شعر میں ہے, ان اشعار میں یہ 2 شعر ہیں, 4 مصرے ہیں. 2 شعر ہیں, 4 مصرے ہیں. پہلا مصرع شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. دوسرا مصرع دین است حسین, دین پناہ است حسین. تیسرا مصرع سرداد نداد دست در دستے یزید. چوتھا مصرع حقا کے بنائے لا الہ. 4 مصرے ہیں. اب پیغام یہ ہے شعر ان اشعار کے اندر, ان مصروں کے اندر, کہ جس مصرے میں امام حسین کا نام ہے اس مصرے میں یزید کا نام نہیں, اور جس مصرے میں یزید کا نام ہے اس مصرے میں حسین کا نام نہیں. پہلے مصرے میں دیکھیں شاہ است حسین, بادشاہ, امام حسین کا نام ہے, یزید کا نام. دین است حسین, دین پناہ است حسین, امام حسین کا نام ہے, یزید کا نام. سرداد نداد دست در دستے یزید, اس مصرے میں یزید کا نام ہے, امام حسین کا نام.
حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. اس مصرے میں امام حسین کا نام ہے, یزید کا نام. پیغام دیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, جہاں حسین ہوں گے وہاں یزید نہ ہوگا, جہاں یزید ہوگا وہاں حسین نہ ہوں گے, جہاں حسینی ہوگا یزیدی نہ ہوگا, جہاں یزیدی ہوگا حسینی نہ ہوگا. یہی تو پیغام دیا بریلی کے تاجدار نے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یہی تو وجہ ہے کہ یہ ایسا لکھنے والے یزید کے طرفدار, یزید کے حمایتی بھی جانتے ہیں کہ حسین کی منزل کیا ہے اور یزید کی منزل کیا ہے. حضور سرکار شیر ہندوستان پیر و مرشد دامت برکاتہم القدسیہ نے کئی جگہ بیان بھی فرمایا ہے نا کہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے, غالباً اناؤ کا واقعہ بیان فرمایا. تشریف لے جا رہے ہیں, نماز پڑھ کے نکلے, ایک شخص آیا, کہا کہاں سے تشریف لائے, تو آپ نے فرمایا بریلی شریف سے. تو نام سنتے ہی وہ چہرہ بگڑ گیا, تو کہا, سنتے ہی اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا. مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ سامنے اولاد کس کی ہے, شہزادہ کس کا ہے, شہزادہ کس کا ہے. وہ تو نبض کو ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں نا, تمہارے دل میں کیا ہے, زبان پر کیا ہے, وہ بھی معلوم ہے انہیں. تو جب اس نے کہا کہ یزید جنت میں جائے گا, تو حضرت نے سرکار شیر ہندوستان نے کچھ جواب دینے اور تحقیقی گفتگو کرنے کے بجائے مسجد ہی کے دروازے پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور فرمایا کہ اے مولا, مسجد کے دروازے پر ہوں, نماز پڑھ کے نکلا ہوں, مسافر ہوں, میری دعا قبول فرما لے. جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دے, اور جہاں حسین جائے وہاں مجھے بھیج دے. اب اتنا کہنا تھا کہ وہ چلانے لگا, یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہو, لوگ جمع ہو گئے, کیا کر دیا, کیا کر دیا. حضرت نے فرمایا کچھ نہیں. اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا, میں نے کہا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دے, جہاں حسین جائے وہاں مجھے بھیج دے. چلانے لگا, پتہ چل گیا یزیدیوں کو بھی معلوم ہے کہ یزید کہاں جائے گا, اور ہمیں تو معلوم ہی ہے کہ امام حسین صرف جنتی نہیں ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہے. ان کا نام لیتے رہیں گے, ان کا ذکر کرتے رہیں گے, ان کے نام پر جلسہ کرتے رہیں گے, سبیل کرتے رہیں گے, مجلس کرتے رہیں گے, نعرہ لگاتے جائے رہیں گے. انشاءاللہ ان کا کرم مل جائے گا, دامن کرم میں جگہ مل جائے گی اور جنتی بنا دیے جائیں گے. تو ہمیں فخر اعمال پر نہیں ہے, زہد و تقوی پر نہیں ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرما دیا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.